بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے عدد درود السلام کی بعد ہماری گفتگو آج کی اس ملاقات میں اس موضوع پر جاری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ صفات جن کا ذکر احادیث نبویہ میں ہے۔ اس سے پہلے آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ کئی قرآنی آیات کا ذکر ہوا کہ جن آیات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہم نے کیا ہے ثابت کیا۔ اسی طرح رب العزت کی صفات صرف قرآن مجید میں نہیں بلکہ سنت نبی میں بھی ہے۔ سنت نبی میں جو رب العزت کی صفات کا ذکر ہے ان میں سے بعض کا ذکر ہو گیا ہے اور بعض کا ذکر کرنا رہ جاتا ہے، اور آج کی اس ملاقات میں جو ہے انہی بعض احادیث کا ذکر ہوگا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں جو حدیث نمبر 5 نقل کی ہے، اس حدیث سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدم کا ثبوت مل رہا ہے۔ قدم یعنی پاؤں کا ثبوت ملتا ہے۔ حدیث متفق علیہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال جہنم یلقى فیہا وہی تقول هل من مزید حتى يضع رب العزة فيها رجله وفي رواية عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور یہ حدیث متفق علیہ بخاری مسلم کی ہے۔ معنی اور مفہوم یہ ہے اس حدیث کا کہ جہنم کی آگ میں جہنمیوں کو ڈالا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، یہاں تک کہ جہنم کہے گی کہ حل من مزید، کہ کیا اور کچھ ہے جو جہنم میں ڈالا جائے، یعنی جہنم میں ڈال دیا جائے گا جہنمیوں کو، اس کے باوجود جہنم میں جگہ باقی رہ جائے گی۔ تو اس موقع پر جہنم کہے گی حل من مزید، کیا اور کچھ ہے اور جہنمی ہے جنہیں جہنم میں ڈالا جائے، حتی یضع رب العزت فیہا رجلہ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے رجل کہتے ہیں عربی زبان میں پاؤں کو، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا رجل یعنی پاؤں کو جہنم پر کیا ہے رکھ دے گا۔ دوسری روایت میں ہے علیہا قدمہ، رب العزت جہنم پر اپنے قدم کو رکھے گا، اور جب رب العزت کا قدم جہنم پر پڑے گا فینزوی بعضها الی بعض، تو جہنم سکڑ جائے گی، تنگ ہو جائے گی، یعنی جیسے کوئی چیز اگر پھولی ہے بڑی ہے، پاؤں سے اگر ہم دبا جاتے ہیں تو وہ چیز چھوٹی ہو جاتی ہے، جگہ کم ہو جاتی ہے اس چیز کے اندر کی۔ تو جہنم پر رب العزت جب قدم رکھے گا تو اس موقع پر جہنم کیا ہے سکڑ جائے گی، اور جو خالی جگہ ہے وہ بند ہو جائے گی، اور کہے گی جہنم قط قط۔ قط قط سے مراد یعنی بس بس، اب اس سے زیادہ کیا ہے گنجائش میرے اندر نہیں ہے۔ اس حدیث سے کئی مسائل کئی باتیں ہمیں مل رہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جماد یا جمادات وہ بھی کیا ہے بات کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک عام سوچ، ایک عام فکر، اور جو ہم ایک قانون الہی دیکھتے آ رہے ہیں ہمارے ذہنوں میں پایا جاتا ہے کہ گفتگو بات چیت آواز کس سے ہوتی ہے؟ جاندار سے، انسان سے، جانوروں سے بھی، جانور بھی بات کرتے ہیں، یہ بات الگ ہے کہ ہم کی شاید گفتگو نہ سمجھیں بات چیت کو، تو جو جاندار ہیں وہی کیا ہے بات گفتگو کرتے ہیں، یہ ہماری ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے۔ اور جو جمادات ہیں جیسے پہاڑی ہے، درخت ہے،
پانی ہے، یہ سب بات نہیں کرتے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر چاہے گا تو ہر چیز بات کر سکتی ہے. جیسے کہ اس حدیث میں ہے کہ جہنم نے کہا. جہنم کوئی جاندار ہے نہیں، وہ جماد چیز ہے، غیر جاندار ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے اس سے بلوایا. اسے کیا ہے، یہ صلاحیت دی، یہ طاقت دی کہ وہ بات کرے گی اور کہے گی. کیا کہے گی؟ حل من مزید، کیا اور بھی مزید جہنمیوں کو میرے اندر ڈالنا ہے یا کہ نہیں. یہاں تک کہ رب العزت اپنا قدم مبارک، اپنا قدم اس پر رکھے گا، اپنا رجل پاؤں رکھا جائے گا اس پر، وہ سمٹ جائے گی. جہنم کیا ہے؟ سمٹ جائے گی اور کہے گی قط قط، بس بس، یعنی آگے اب کیا ہے، گنجائش نہیں ہے. تو یہ حدیث کا معنی مفہوم. اور اس میں ایک بات اور ثابت ہوتی ہے اس حدیث سے کہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم بہت بڑا ہے. یہاں تک کہ رب العزت جہنم کو جہنمیوں سے کیا ہے، جب بھر دے گا اور اس میں جگہ باقی رہ جائے گی، تو اب رب العزت اس خالی جگہ جو باقی رہ جائے گی تو رب العزت اپنے قدموں سے اسے کیا ہے، اس خالی جگہ کو ختم کر دے گا اور جہنم کیا ہے، سمٹ جائے گی، چھوٹی ہو جائے گی. جو ایک اہم مسئلہ اس حدیث سے ثابت ہو رہا وہ یہ کہ رب العزت کا رجل ہے، یعنی پاؤں ہے، رب العزت کو قدم ہے. لیکن یہ رجل، یہ پاؤں حقیقتاً ہے کہ مجازاً ہے؟ تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ رجل، یہ پاؤں حقیقتاً ہے، نہ کہ مجازاً ہے. یہ بات الگ ہے کہ رب العزت کا جو قدم ہے، جیسے کہ اس حدیث میں اس کا ذکر ہے، اس کی کوئی مثال بیان نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کیا ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسے کوئی ذات نہیں، اس کی کوئی مثال بیان نہیں کی جا سکتی. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کی جن صفات کا ذکر ہے، ان صفات میں رب العزت وحدہ لا شریک ہے، اس کی کوئی مثال بیان نہیں کی جا سکتی. تو یہ جو ہے ایک اہم مسئلہ اس حدیث سے ثابت ہوا، اور وہ یہ کہ رب العزت کا قدم ہے اور رجل ہے. اس حدیث پر اگر ہم غور کریں تو ظاہر سی بات ہے، عقل مندی کا تقاضا، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو چاہیے، ایک مسلمان کو چاہیے کہ ہمیشہ جہنم کی آگ سے ڈرتے رہا کرے. جہنم کی آگ سے ڈرتے رہا کرے، کیونکہ جہنم حقیقت ہے، اور جہنم کو یوں ہی رب العزت نے نہیں بنایا، بلکہ جہنمیوں کے لیے رب العزت نے جہنم جیسی چیز کو ہر ٹھکانہ بنایا. آگے بڑھتے ہیں. حدیث نمبر 6. حدیث نمبر 6. اس حدیث میں رب العزت کا کلام، کہ اللہ تبارک و تعالی کلام فرماتا ہے، اس کا ثبوت ہے. یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے، بخاری مسلم کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یقول اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے. کیا فرماتا ہے رب العزت؟ یا آدم، اے آدم، یعنی آدم کو پکارا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، یا آدم، اے آدم. فیقول، تو آدم کہتا ہے، یعنی آدم علیہ السلام جواب دیتے ہیں، لبیک و سعدیک، اے اللہ تبارک و تعالی، لبیک، ہم نے تمہاری پکار پر، تمہاری دعوت پر لبیک کہا، ہم آپ کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں تیری اطاعت اور فرما برداری کرنے کے لیے. نہیں بجے تو کوئی نہیں، آپ اس کے بعد مغرب 6 گھنٹے ہو رہے ہیں آپ کے بصوت، کسی کا مائک آن ہے، ذرا میوٹ کر دیں. فینادی بصوت، تو اس موقع پر رب العزت ینادی، پکارے گا، بلائے گا، بصوت، آواز کے ساتھ. یعنی رب العزت فینادی، پکارے گا، بلائے گا، یعنی کلام کا ثبوت ہے. اور ایک کلام بصوت، آواز کے ساتھ کلام ہے، یعنی رب العزت جو کلام فرمائے گا وہ کیا ہے، آواز کے ساتھ. اور کیا فرمائے گا رب العزت آدم علیہ السلام کو؟ ان اللہ یأمرک ان تخرج من ذریتک بعثا الى النار،
اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ تم اپنی ذریت، اپنی نسل میں سے ایک گروہ کو جہنم کی آگ کے لیے نکالو، جہنم میں داخل ہو جائے۔ اور جیسے کہ روایت میں آتا ہے کہ ہر 1000 میں سے، یعنی 1000 لوگوں میں سے 99 لوگ جہنم میں جائیں، ہر 1000 میں سے 99، 99 کیا ہے، وہ جہنم میں داخل۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے زیادہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے یا کہ جنت میں داخل ہوں گے؟ زیادہ لوگ جہنم میں انسانوں کو داخل کیا جائے گا، انسان زیادہ جہنم میں پہنچیں گے، اور کم تعداد ہے ان لوگوں کی جو جنت میں کیا ہے، داخل ہوں گے۔ تو رب العزت نے اس حدیث میں کیا ہے، کلام فرمایا، اور ایک کلام آواز سے تھا، اور حکم دیا کہ اے آدم، تم اپنی ذریت، اپنی نسل آگے آنے والی، اس میں سے کیا ہے، ایک گروہ، ایک جماعت جہنم کے لیے نکالو، جہنم میں اس نے داخل کیا جائے۔ مطلب یہ رب العزت کے اس فرمان کا کہ جنت اور جنتی اور جہنمیوں میں فرق کیا جائے، ان کو ایک ساتھ نہ رکھا جائے۔ یہ نہیں کہ آدم علیہ السلام کو یہ صلاحیت، یہ پاور، یہ قوت دی جائے گی کہ تم اپنے ہاتھوں سے نکال کر کے پکڑ کے انہیں جہنم کی آگ میں ڈال دیا جاؤ، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد ادھر یہ ہے کہ جہنمیوں میں اور جنتیوں میں کیا ہے، فرق کیا جائے۔ اور جیسے کہ روایات میں آتا ہے کہ ہر 1000 میں سے 99 جہنم میں کیا ہے، داخل کیے جائیں گے۔ اس حدیث سے ہمیں رب العزت کی صفات میں سے صفت کلام کا ثبوت مل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کلام فرماتی ہے، اور اللہ کا جو کلام ہے یہ بصوت، آواز کے ساتھ کیا ہے، کلام ہے۔ رہی بات اس کی مزید کوئی اور صفات، بہت زیادہ کوئی اس کی وضاحت، وہی جواب ہم ادھر بھی دیں گے کہ بہت زیادہ تفصیلی طور پر اس صفت کا کیا ہے، بیان اور ذکر نہیں ملتا۔ ہمارا اتنا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ فکر اور سوچ رب العالمین سے متعلق ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات کلام فرماتی ہے، حقیقتاً کلام فرماتی ہے، اور اللہ کا جو کلام ہے وہ آواز سے ہے، بصوت، آواز کے ساتھ کیا ہے، وہ کلام ہے، اور اسی طرح کلام فرماتی ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے لائق ہے۔ مخلوقات سے اللہ کی کلام کی مشابہت نہیں کی جا سکتی۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک تیسری حدیث، اس کا بھی تعلق اگر دیکھا جائے صفت کلام سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کلام فرماتی ہے۔ حدیث میں رب العزت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسے کہ بخاری مسلم کی روایت ہے، ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ ولیس بینہ وبینہ ترجمان۔ تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں مگر رب العزت اس سے کلام ضرور فرمائے گا، یعنی روز قیامت، قیامت والے دن تم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جس سے رب العزت کلام نہ فرمائے، یعنی ہر ایک سے اللہ تبارک و تعالی کلام فرمائے گا، اور جو کلام فرمائے گا اس کی کیا کیفیت ہوگی، لیس بینہ وبینہ ترجمان، کوئی ترجمہ، کوئی سمجھانے والا نہیں ہوگا، بلکہ ڈائریکٹ بندے سے اللہ تبارک و تعالی کلام فرمائے گا، بیچ میں کوئی واسطہ، کوئی سورس، کوئی ذریعہ کیا ہے، اس کلام میں کیا ہے، نہیں پایا جائے گا۔ تو اس حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات میں سے ایک صفت، صفت کلام ہے کہ رب العزت کی ذات کلام فرماتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، حدیث نمبر 8، سلسلے وار جو حدیثوں کا ذکر ہو رہا ہے، اس حدیث میں اللہ کی صفات میں سے صفت علو کا ثبوت ملتا ہے۔ صفت علو سے مراد یعنی اللہ کی ذات اوپر ہے، اور اوپر عرش الہی پر مستوی ہے۔ تو رب العزت کی صفات میں سے صفت علو، اس کی کیا دلیل ہے؟ سنن ابی داود وغیرہ کی حدیث ہے، اور اہل علم کی ایک جماعت نے اس حدیث کو حسن کا درجہ دیا ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ صحابہ رسول نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رقیہ کرتے ہوئے سنا، کسی مریض کو، کسی بیمار شخص کو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ کیا، اور رقیہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ربنا اللہ الذی فی السماء، ہم سب کا رب پروردگار وہی ذات ہے جو آسمان پر ہے، تقدس اسمک، اے اللہ تیرا نام پاکیزہ ہے، مقدس نام ہے، امرک فی السماء والارض، اے اللہ تیرا حکم آسمان اور زمین پر ہے، ہر جگہ تمہارا حکم چلتا ہے، کما رحمتک فی السماء، جس طرح تیری رحمت آسمان پر ہے، اسی طرح اے اللہ اجعل رحمتک فی الارض، اسی طرح زمین پر بھی اپنی رحمت کو کیا ہے، ہم پر کیا ہے، نازل فرما، اغفر لنا حوبنا وخطایانا، اے اللہ تو ہمارے بڑے بڑے گناہوں کی مغفرت فرما دے، اسی طرح جو چھوٹے گناہ صغائر ہیں ان کو بھی کیا ہے تو معاف فرما دے، مغفرت فرما دے، انت رب الطیبین، اے اللہ اے پروردگار تو پاکیزہ لوگوں کا رب ہے، پروردگار ہے، انزل رحمتا من رحمتک، اے رب العزت اپنی رحمتوں میں سے ایک رحمت کو تو نازل فرما، وشفاء من شفائک، تو جو لوگوں کو شفا دیتا ہے اس میں سے ایک شفا تو نازل فرما، کس پر نازل فرما، علی هذا الوجع، اس درد پر، اس مرض پر، اس بیماری پر تو اپنی رحمت نازل فرما، اور اسی طرح اپنی شفا کیا ہے نازل فرما۔ تو یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور رقیہ، بطور علاج پڑھا، اور آگے فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے کہ صاحب رسول اس حدیث کے آخر میں فرماتے ہیں فیبرا، تو مریض کو اگر اس دعا کو پڑھ کر دم کیا جائے گا تو وہ ضرور بیماری سے اسے چھٹکارا ملے گا، اور ضرور اسے کیا ہے صحت یاب کیا ہے وہ ہوگا۔ اس حدیث میں اگرچہ ایک رقیہ کا ذکر ہے، لیکن اس حدیث کے ذریعے بتانا مقصد یہ تھا کہ رب العزت کی صفات میں سے ایک اہم صفت یہ ہے کہ اللہ کی ذات کی صفت صفت علو ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اوپر رہتی، اوپر رہتی، نہ کہ جو ہے صفت دنیا ہے، بلکہ اللہ کی صفات میں سے کیا صفت علو ہے، یہ اللہ کی ایک اہم صفت ہے، اور اس کی دلیل کہاں پر ہے، اس دعا کی ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ربنا اللہ الذی فی السماء، کہ ہمارا رب وہی ہے جو آسمان پر ہے، آسمان علو پر ہے، اوپر ہے ہمارے، نہ کہ ہمارے برابر ہے، نہ کہ ہمارے کیا ہے نیچے ہے۔ تو اگر اللہ کی ذات پروردگار آسمان پر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب العزت کی ذات کی صفت میں سے ایک اہم صفت صفت علو ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث جس سے یہ صفت مزید اور ثابت ہوتی ہے صفت علو، اور یہ حدیث بخاری مسلم کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، الا تأمنونی وانا امین من فی السماء، کیا بات ہے کہ تم میرے اوپر بھروسہ نہیں کرتے، مجھے امانت دار نہیں سمجھتے، کیا وجہ ہے اس کی، وانا امین من فی السماء، حالانکہ میں یعنی محمد آسمان پر جو ہے اس کا امین ہوں۔ آسمان پر کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے امین، مطلب یہ کہ رب العزت کی طرف سے وحی نازل ہوتی، احکام شریعت کا نزول ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں امین ہے، امانت دار ہے، جس طرح وحی نازل ہوئی، شرعی حکم نازل ہوا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت تک کیا پہنچا دیتے ہیں، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں، کوئی اضافہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے ہیں، یہ امانت داری۔ اسی طرح اگر قرآنی آیت نازل ہو جائے تو اس قرآنی آیت میں بھی کوئی تبدیلی اور کوئی آگے پیچھے اس میں نہیں کیا جاتا، اس آیت کریمہ کو بھی امانت داری کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے صحابہ کرام کو کیا بتا دیا کرتے تھے۔ تو اس حدیث میں صفت علو کا ثبوت کہاں پر ہے؟ صفت علو کا ثبوت ادھر ہے کہ وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاء، جو ذات آسمان پر ہے، یعنی علو اوپر ہے،
جو ذات آسمان پر ہے اس کے لیے میں امین ہوں، امانت دار ہوں، تو اسی لیے تم بھی کیا ہے میرے اوپر کیا بھروسہ اور امانت داری کا کیا ہے معاملہ کیا ہے پایا جانا چاہیے۔ ایک اور حدیث جس سے صفت علو کا ثبوت ملتا ہے، اور یہ حدیث ابن خزیمہ وغیرہ کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رب العزت سے متعلق، والعرش فوق الماء، عرش الہی پانی پر ہے، عرش الہی پانی پر ہے، واللہ فوق العرش، اور اللہ عرش پر مستوی ہے، وَهُوَ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ، اور اسے ہر ایسی بات کا علم ہے جو کچھ تم کرتے ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے بارے میں رب العزت کو علم ہے۔ اس حدیث میں کہاں پر صفت علو کا ثبوت ملتا ہے؟ اس میں صفت علو کا ثبوت ملتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والعرش فوق الماء، پانی عرش پر ہے، واللہ فوق العرش، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عرش الہی پر کیا ہے مستوی ہے، عرش کا معاملہ کیا ہے علو سے ہے۔ ایک اور حدیث اس سلسلے میں جس کے ذریعے صفت علو کا ثبوت ملتا ہے، جس کے بعد ہم اپنی باتوں کو ختم کرتے ہیں، بہت مشہور معروف حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک جاریہ لونڈی سے کہا این اللہ، اللہ کہاں پر ہے؟ قالت فی السماء، تو اس لونڈی نے اس جاریہ نے اشارہ کیا فی السماء، آسمان پر ہے۔ پھر اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من انا، ذرا یہ بتاؤ کہ میں کون ہوں؟ تو اس نے جواب دیا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا اعتقها، کہ اس لونڈی کو آزاد کر دو، فإنها مؤمنہ، کیونکہ یہ لونڈی کیا ہے مؤمنہ، ایمان والی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جاریہ سے، اس عورت سے پوچھا کہ این اللہ، اللہ کہاں پر ہے، تو اس نے جواب کیا دیا فی السماء، آسمان پر ہے، آسمان اوپر ہے ہمارے۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آسمان پر ہے تو یہ صفت علو ہے کہ اللہ کی ذات علو یعنی اوپر۔ اسی طرح اس حدیث سے یہ بات، اور اس سے پہلے جو حدیثیں گزری ہیں ان سے بھی یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر جگہ ہے، یہ سراسر کیا ہے، یہ بات غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر جگہ نہیں ہے، بلکہ رب العزت کی ذات عرش پر مستوی ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ اللہ کا علم اتنا وسیع اور اتنا کشادہ علم ہے کہ اللہ کا علم ہر جگہ پایا جاتا ہے، کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ اور مخفی کیا ہے نہیں پائی جاتی۔ تو یہ چند احادیث تھی جن احادیث کے ذریعے رب العزت کی چند اہم صفات کا کیا ہے ذکر ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ان احادیث کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی اور ان سے سبق لینے کی ہمیں کیا ہے توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔